محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ مراد خان بولا، وہ آدمی کون ہے؟ ہاشم خان نے کہا، اسے ہم سب جانتے ہیں اور ہماری تنظیم کا بڑا پرانا اور تجربے کار مجاہد ہے۔ جب ہاشم خان نے اس مجاہد کا نام بتایا تو مراد خان اور اسکندر علی کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ہم اس مجاہد کا اصلی نام نہیں بتائیں گے، ہم اس کا فرضی نام کمال بیگ رکھ لیتے ہیں۔ مراد خان نے کہا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کمال بیگ آج کل پرانے گارڈ ٹارچر سینٹر میں کام کر رہا ہے۔ ہاشم خان بولا، وہ پہلے وجے واڑہ کے بڑے ہسپتال کی ڈسپنسری میں تھا، مگر پچھلے 1 سال سے وہ پرانے گارڈ ٹارچر سینٹر کی ڈسپنسری میں پوسٹ کر دیا گیا ہے۔ کیا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ اسکندر نے پوچھا۔ ہاشم خان نے جواب دیا، بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی ہے۔ جب میں نے اس سے عمران کا ذکر کیا تو کہنے لگا کہ ہاں، ہمارے ٹارچر سینٹر میں ایک پاکستانی جاسوس کو لایا گیا ہے۔ پھر اس نے مجھے اس کا حلیہ بتایا جو عمران ہی کا تھا۔ مراد خان نے ہاشم سے کہا، ہاشم خان، کیا اس وقت تم کمال بیگ کو یہاں لا سکتے ہو؟ گاڑی تمہارے پاس موجود ہے۔ ہاشم خان بولا، کیوں نہیں، میں ابھی جا کر لے آتا ہوں، یہی بہتر ہے۔ مراد خان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ کمال بیگ کے ساتھ ساری بات زبانی کروں، تم ابھی نکل جاؤ۔ ہاشم خان اسی وقت خفیہ کمین گاہ سے نکل گیا۔ مراد خان اسکندر سے کہنے لگا، اسکندر، میں اس مجاہد کمال بیگ کو جانتا ہوں، یہ ہماری کمین گاہوں میں کبھی نہیں آیا، یہ ہمارے ان سرفروشوں میں سے ہے جو باہر رہ کر ہمارے لیے کام کرتے ہیں اور جن سے ضرورت کے مطابق کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے۔ اسکندر نے کہا، سر، یہی وجہ ہے کہ میں نے کمال بیگ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مراد خان بولا، بڑا غازی مجاہد ہے، 10-12 برس سے ہماری خفیہ تنظیم میں شامل ہے، ضرورت کے وقت ہماری تنظیم کو بڑی مفید معلومات مہیا کرتا ہے، عمر 50 سال سے اوپر ہے، بڑا کم سخن اور نماز روزے کا پابند اور اپنی ڈیوٹی کا پکا ورکر ہے۔ اسی وجہ سے اس پر کبھی کسی کو شک نہیں ہوا، وہ لوگوں سے ملتا ملاتا بھی بہت کم ہے۔ اسکندر علی نے سوال اٹھایا، سر، کمال بیگ جیسا کہ ہاشم خان کی زبانی معلوم ہوا ہے، بڑے اسپتال کی ڈسپنسری میں کام کرتا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ پرانے گارڈ ٹارچر سینٹر میں بھی ڈسپنسری میں ہی کام کر رہا ہوگا، اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں؟ مراد خان بولا، مجھے معلوم ہے کہ کمال بیگ بڑے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کی ڈسپنسری کا ہیڈ ڈسپنسر تھا اور یہاں ٹارچر سینٹر کی ڈسپنسری میں بھی وہ چیف ڈسپنسر ہوگا۔ اب کمال بیگ کے آنے کے بعد خود اس کی زبانی ہی معلوم ہو سکے گا کہ وہ موجودہ صورتحال میں ہماری کیا مدد کر سکتا ہے۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہاشم خان کمال بیگ کو لے کر آ گیا۔ درمیانے قد کا دبلا پتلا ادھیڑ عمر آدمی تھا، آنکھوں پر نظر کی اینک لگی تھی، داڑھی مونچھیں صاف تھی، آنکھوں میں بڑی ذہانت کی چمک تھی۔ اس نے کھدر کی بادامی رنگ کی پرانی سی اچکن کے ساتھ کھدر ہی کا پاجامہ پہن رکھا تھا، سر پر کھدر ہی کی میلی سی ٹوپی تھی۔ شکل سے وہ مسلمان بالکل نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اپنی خفیہ تنظیم کے لیے جو فرائض انجام دے رہا تھا ان کا تقاضا تھا کہ وہ شکل و صورت سے مسلمان معلوم نہ ہو۔ کمال بیگ مراد خان سے گلے لگ کر ملا۔ مراد خان نے اس کا اسکندر سے تعارف کروایا کہ یہ اپنا ایک جیلا مجاہد ہے۔ اتنے میں وہاں ایک مجاہد چائے سے بھری ہوئی چینک اور 4 پیالیاں رکھ کر چلا گیا۔ اسکندر چائے بنانے لگا۔ کمال بیگ نے گاندھی کیپ اتار کر اچکن کی جیب میں رکھ لی اور مراد خان سے کہا، ہاشم خان نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ 1 رات پہلے ہمارے ٹارچر سینٹر میں ایک پاکستانی جاسوس کو نیام پولی پولیس اسٹیشن سے منتقل کیا گیا ہے۔ میں نے اسے اس طرح دیکھ لیا تھا کہ جب اسے، جس کا نام ہاشم خان نے عمران بتایا ہے، ٹارچر سینٹر کی کوٹھڑی میں لایا گیا اور ٹارچر سینٹر کا ڈاکٹر پرکاش مہتا اس کے میڈیکل چیک اپ کے لیے گیا تو میں ڈاکٹر مہتا کے ساتھ ہی تھا۔ ٹارچر سینٹر میں جب بھی کوئی جاسوس یا کوئی خطرناک مجرم لایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے تاکہ ٹارچر سینٹر کے چیف ریٹائرڈ میجر کرشن کپور کو معلوم ہو سکے کہ مجرم کو پہلے ہی سے کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر پرکاش مہتا جب مجرم کے میڈیکل چیک اپ کے لیے جاتا ہے تو مجھے ضرور ساتھ لے کر جاتا ہے تاکہ اگر وہ مجرم کے لیے کوئی دوائی تجویز کرے تو میں وہ دوائی مجرم تک پہنچا دوں۔ چنانچہ اس طرح سے مجھے عمران کو دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ اتنا کہہ کر کمال بیگ چائے پینے لگا۔ مراد خان نے کہا، کمال بیگ، یہ آدمی عمران ہمارا خاص مجاہد اور کمانڈو ہے، ہمیں ہر حالت میں اسے ٹارچر سینٹر سے فرار کروانا ہے۔ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ کمال بیگ اپنی نظر کی اینک کو ناک پر ٹھیک طرح سے جماتے ہوئے بولا، یہ میرے لیے ابھی بتانا مشکل ہے، مجھے 2-1 دن موقع دیں، اس کے بعد ہی میں کچھ بتا سکوں گا کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ مراد خان خاموش ہو گیا۔ اسکندر علی اور ہاشم خان بھی خاموش تھے۔ چائے کی پیالی نیچے رکھتے ہوئے مراد خان نے کہا، کمال بیگ، ان 2-1 دنوں میں تو عمران کو ٹارچر کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس ٹارچر سینٹر میں تو پاکستانی اور کشمیری مجاہدوں کے ساتھ درندگی کا سلوک کیا جاتا ہے۔
کمال بیگ نے آہستہ سے کہا، پہلے 2-3 دن تک مجرم پر زیادہ تشدد نہیں کیا جاتا، اس سے بڑے اچھے طریقے سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، اسے مختلف قسم کے لالچ بھی دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ساتھیوں کے نام اور ان کے ایڈریس بتا دے گا اور یہ بتا دے گا کہ وہ کون سے مشن پر بھارت میں داخل ہوئے تھے، تو اسے انعام و اکرام دے کر چھوڑ دیا جائے گا اور اسے پاکستان جانے کی بھی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ طریقہ 2-3 دن جاری رکھا جاتا ہے۔ اگر مجرم اس پر بھی کچھ نہ بتائے اور اپنی زبان بند رکھے تو آہستہ آہستہ اس پر تشدد کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاشم خان نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ عمران کو اس دوران کسی دوسرے ٹارچر سینٹر میں منتقل کر دیں، مثال کے طور پر حیدرآباد لے جائیں۔ کمال بیگ نے اپنی اینک کا ایک شیشہ صاف کرتے ہوئے کہا، اس ٹارچر سیل سے کوئی زندہ مجرم مشکل سے ہی گیا ہے، عام طور پر اس کی لاش ہی جاتی ہے۔ اسکندر علی نے فوراً کہا، لیکن چچا ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے مجاہد کی یہاں سے لاش ہی نکلے۔ کمال بیگ بولا، خدا نہ کرے، یہ تو میں بھی نہیں چاہتا، تم لوگ فکر نہ کرو، مجھے ذرا حالات کا جائزہ لے لینے دو، مجھ سے جو ہو سکا کروں گا، ضرور کروں گا۔ اس کے بعد کمال بیگ چلا گیا۔ ہاشم خان نے مراد کی طرف دیکھ کر کہا، کیا خیال ہے تمہارا مراد؟ مراد خان نے کندھے ہلاتے ہوئے کہا، کچھ کہہ نہیں سکتے، کمال بیگ ضرورت سے زیادہ محتاط آدمی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ ہاشم خان بولا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ کمال بیگ 3 دن کے بعد آیا۔ یہ 3 دن مراد خان، ہاشم اور اسکندر علی نے بڑی بے چینی سے گزارے۔ مراد خان نے اس کے آتے ہی پوچھا، ہمارے آدمی کا کیا حال ہے چچا؟ ان لوگوں نے اس پر تشدد تو نہیں کیا؟ کمال بیگ مراد خان کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، ابھی تو اسے پیار محبت سے سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی ٹارچر شروع نہیں ہوا، لیکن لگتا ہے کہ 2-1 دن میں شروع ہو جائے گا، کیونکہ عمران انہیں کچھ نہیں بتا رہا۔ اسکندر علی بولا، وہ انہیں کچھ بتائے گا بھی نہیں۔ تمہاری اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ مراد خان نے پوچھا۔ کمال بیگ نے جواب دیا، ہمارے لیے مجرموں سے وہاں ملاقات کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان ان معنوں میں ہے کہ وہ ہمارے سامنے کوٹڑیوں میں بند ہوتے ہیں اور ہم دوائی دینے کے بہانے انہیں جب چاہیں مل سکتے ہیں۔ مشکل ان معنوں میں ہے کہ ہمارے ملنے سے وہاں کے لوگوں کو شک پڑ سکتا ہے، اس لیے ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ اس ٹارچر سیل میں کشمیری مجاہدین آتے جاتے رہتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں۔ ٹارچر سیل کے حکام کو مجھ پر بڑی آسانی سے شک پڑ سکتا ہے۔ پھر اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مراد خان نے پوچھا۔ کمال بیگ بولا، میں عمران کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں میرے وسائل محدود ہیں۔ میں سوشل اعتبار سے بھی اور اپنی ڈیوٹی کے اعتبار سے بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ رات کے وقت پہرے پر موجود گارڈز پر فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر ڈالوں اور کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر عمران سے کہوں کہ بھاگ جاؤ۔ مجھے افسوس ہے کہ خواہش رکھنے کے باوجود میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اسکندر نے کمال بیگ کی سائیڈ لیتے ہوئے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا، چچا کمال بیگ ٹھیک کہتا ہے۔ مراد خان نے کہا، تو پھر کمال بیگ تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم نے تو اپنی ساری امیدیں تم پر لگا رکھی ہیں۔ کمال بیگ کہنے لگا، میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہوں کہ تم مجھے کوئی پیغام لکھ کر دو تو میں وہ اسے پہنچا دوں۔ ہاشم خان اور مراد خان جانتے تھے کہ کمال بیگ اب اس عمر میں نہیں ہے کہ کمانڈو مجاہدوں کی طرح کوئی دلیری کا ایڈونچر کر سکے۔ اس کے بارے میں یہ بھی علم تھا کہ کمال بیگ بال بچوں اور پوتے پوتیوں والا آدمی ہے اور وجے واڑہ میں ایک محتاط اور بے ضرر سی گھریلو زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کا جذبہ حریت اپنی جگہ پر، لیکن وہ کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا تھا کہ جس سے اس کا خاندان اور اس کی آل اولاد کی زندگیاں اور ان کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے۔ چنانچہ مراد خان نے یہی فیصلہ کیا کہ کمال بیگ سے اس کی استطاعت کے مطابق کام لینا چاہیے۔ اسی لمحے مراد خان کے ذہن میں ایک منصوبہ آ گیا۔ اس نے کمال بیگ سے پوچھا، چچا یہ بتاؤ کہ عمران کو جس کوٹھڑی میں بند کیا گیا ہے اس کا حدود دربہ کیا ہے؟ کمال بیگ بولا، یہ عقوبت گاہ کے احاطے کی جنوبی سمت میں ہے۔ وہاں سے ٹارچر سینٹر کے احاطے کی دیوار کتنے فاصلے پر ہے؟ کمال بیگ نے کہا، وہاں سے عقوبت گاہ کے احاطے کی دیوار میرے اندازے کے مطابق 10 فٹ ہی دور ہے۔ یہ دیوار کتنی اونچی ہے؟ یہی کوئی 13-14 فٹ اونچی ہوگی، کمال بیگ نے جواب دیا۔ مراد خان نے پوچھا، رات کو وہاں سیکیورٹی اور پہرے کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ کمال بیگ کچھ سوچ کر بولا، اس ٹارچر سیل میں کل 8 کوٹھڑیاں ہیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بنی ہوئی ہیں۔ درمیان میں 7 فٹ چوڑی راداری ہے۔ رات کے وقت 4 پہرے دار چل پھر کر پہرا دیتے ہیں، ان کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ لوگ فوجی ہوتے ہیں؟ ہاشم نے پوچھا۔ کمال بیگ نے کہا، نہیں، یہ ٹارچر سیل کے ہی ملازم ہوتے ہیں، لیکن انہیں تھوڑی بہت تربیت دی ہوتی ہے اور وہ خاکی وردی میں ہوتے ہیں۔ مراد خان نے پوچھا، رات کے وقت ٹارچر سیل کے احاطے میں اور کہاں کہاں پہرے دار ہوتے ہیں؟ کمال بیگ بولا، 4 پہرے دار تو بڑے گیٹ پر ہوتے ہیں۔ گیٹ کا سلاخوں والا دروازہ رات کو بند کر دیا جاتا ہے۔ 2 پہرے دار گیٹ کے اندر کی جانب اور 2 پہرے دار گیٹ کے باہر کی جانب پہرے پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 پہرے دار احاطے کی دیوار کے اندر کی جانب گشت لگا کر پہرا دیتے ہیں۔ ہاشم خان نے کہا، سنا ہے اس ٹارچر سیل کے احاطے کی دیوار پر واچ ٹاور بھی ہیں، جہاں پہرے دار مورچہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔
کمال بیگ نے کہا یہ مچان والے 2 مورچے تھے۔ آج سے 2 برس پہلے وہاں مشین گنیں تھیں۔ اس زمانے میں کشمیر کے محاذ سے کشمیر مجاہدین کو لایا جاتا تھا، مگر اب کشمیر مجاہدین کو وجے واڑہ کی بجائے حیدرآباد کے ٹارچر سینٹر میں لے جایا جاتا ہے۔ وہ بھی اکا دکا مجاہد ان کے ہاتھ آتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد یہ مچان والے مورچے بیکار ہو گئے ہیں اور وہاں سے مشین گنیں ہٹا دی گئی ہیں۔ مراد خان نے کہا اس کا مطلب ہے کہ رات کے وقت صرف احاطے کے اندر ہی پہرے پر آدمی ہوتے ہیں اور ان کے پاس بھی صرف بندوقیں ہی ہوتی ہیں، سٹین گنیں نہیں ہوتی۔ جو سپاہی گیٹ پر پہرا دیتے ہیں ان کے پاس سٹین گنیں ضرور ہوتی ہیں، باقی گارڈ کے پاس سٹین گنیں نہیں ہوتی، بندوقیں ہی ہوتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج تک اس پرانے گارڈ والے ٹارچر سیل سے کبھی کوئی مجرم یا ملزم فرار نہیں ہوا۔ مراد خان نے کمال بیگ سے کہا چچا تمہیں اب کچھ نہیں کرنا پڑے گا، ہم تمہاری پوزیشن کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ تم ہماری صرف اتنی مدد ضرور کرو گے کہ ہمیں اس ٹارچر سیل کا ایک اندرونی نقشہ لا کر دو گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کون سی کوٹڑی کس جگہ پر ہے۔ کمال بیگ بولا ضرور بتا دیتا ہوں، کاغذ پنسل لا کر دے دو۔ میں کوئی نقشہ نویس تو نہیں ہوں، لیکن میرے نقشے سے آپ لوگ سارا اندرونی حدود ربا سمجھ جائیں گے۔ اسکندر علی اسی وقت دوسری کوٹڑی سے ایک رجسٹر اور مارکر لے کر آ گیا۔ کمال بیگ نے رجسٹر کھول کر سامنے رکھ لیا اور اس کے سفید صفحے پر مارکر کی مدد سے سب سے پہلے ٹارچر سیل کی 4 دیواری بنائی۔ اس کے بعد درمیان میں آمنے سامنے والی 8 کوٹڑیاں چوکور ڈبوں کی شکل میں بنائی۔ ان میں سے ایک کوٹڑی پر نشان بنا کر کہنے لگا یہ وہ کوٹڑی ہے جس میں عمران کو رکھا گیا ہے، یہ جنوب کی سمت میں تیسری کوٹڑی ہے۔ مراد خان، ہاشم اور اسکندر علی بڑے غور سے کراس کے نشان والے حصے کو دیکھنے لگے۔ کمال بیگ نے لکیروں کی صورت میں ٹارچر سیل کا بڑا گیٹ بھی بنایا۔ کوٹڑیوں کے پیچھے جنوبی سمت اس نے 2 چھوٹے گول دائرے بنائے ہوئے تھے۔ یہاں املی کے 2 درخت ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑے درخت ہیں اور ان کی شاخیں احاطے کی دیوار پر جھکی ہوئی ہیں۔ مراد خان اور ہاشم وغیرہ نے ان درختوں کی پوزیشن کو بھی بڑے غور سے دیکھا۔ مراد خان نے کہا یہاں پولیس کی بارک کہاں ہے؟ کمال بیگ نے کہا پولیس کی یہاں کوئی بارک نہیں ہے، انہیں رات کو سونے وغیرہ کے لیے گیٹ کے پاس ہی 2 کوٹڑیاں ملی ہوئی ہیں، یہ لوگ رات کو وہیں سوتے ہیں اور ان کا اسلحہ بھی ان کی کوٹڑیوں میں ہی ہوتا ہے۔ پولیس کی کل نفری کتنی ہے اور ان کے پاس ہر وقت کتنا اسلحہ موجود رہتا ہے؟ کمال بیگ نے کہا میرا خیال ہے 15-20 پولیس کے سپاہی ہیں، ان میں 6-7 ٹارچر سیل کے اپنے باوردی پہرے دار ہیں، باقی پولیس کے پاس اسلحے کی باری تعداد نہیں ہوتی، چند ایک کے پاس سٹین گنیں ہیں، باقی بندوقیں ہیں۔ دن کے وقت ہم تینوں کا ایک ساتھ جانا مناسب نہیں ہوگا۔ پہلے روز اسکندر علی اس مشاہداتی مہم پر گیا، دوسرے روز ہاشم خان اور آخر میں مراد خان خود گیا۔ اس علاقے سے وہ خود واقف تھا، لیکن آج وہ ٹارچر سینٹر کی 4 دیواری کا بڑی گہری نگاہ سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ گھاٹ کے عام مزدور لوگوں کے بیس میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ احاطے کی جنوبی دیوار کے اوپر املی کے 2 درختوں نے اپنا سایہ ڈال رکھا تھا۔ ان درختوں کا ذکر کمال بیگ نے بھی کیا تھا۔ احاطے کی دیوار پر درختوں کے جو مضبوط ٹہن جھکے ہوئے تھے وہ دیوار سے کم از کم 6-7 فٹ اونچے تھے۔ دیوار پتھر کی بڑی بڑی اینٹوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی اور ان میں کہیں بھی کوئی اینٹ اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی نہیں تھی۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں مراد خان نے اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں اور واپس آ گیا۔ اسکندر اور ہاشم خان اس کے انتظار میں تھے۔ مراد خان آیا تو تینوں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ہاشم نے کہا کیا خیال ہے مراد خان؟ مراد خان نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاشم کہنے لگا احاطے کی دیوار پھاندنے کے لیے میرے خیال میں املی کے درختوں کی مدد لینی پڑے گی۔ مراد خان نے اسکندر سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے بھی یہی کہا کہ املی کے درختوں سے کام لیا جا سکتا ہے۔ مراد خان نے سب سے آخر میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ مشن ہمیں رات کی تاریکی میں شروع کرنا ہوگا، مگر اس سے پہلے عمران کو اس آپریشن سے خبردار کرنا ضروری ہے تاکہ وہ فرار ہونے کے لیے تیار رہے۔ یہ پیغام ہم عمران کو کمال بیگ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، ہاشم خان نے کہا۔ اسکندر کہنے لگا لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کمانڈو آپریشن کا دن اور وقت طے کرنا ہوگا۔ جہاں تک دن اور وقت کا تعلق ہے، مراد خان بولا تو میرے خیال میں وقت ہمیں رات کے 2 بجے کا رکھنا ہوگا، کیونکہ اس وقت گشت کرنے والے پہرے دار بھی قدرتی طور پر سست ہو جاتے ہیں۔ وہ سوتے تو نہیں لیکن ان پر نیند کا تھوڑا تھوڑا اثر ضرور ہو رہا ہوتا ہے، ہم ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دن کون سا رکھیں؟ ہاشم نے پوچھا۔ مراد خان نے کہا آج کل چاند رات کے 1 بجے کے بعد غروب ہو جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم ہفتے کی رات کو یہ آپریشن کریں گے۔ آج بدوار ہے، ہفتے میں ابھی 2 دن باقی ہیں، اس دوران ہم عمران کو پیغام بھی پہنچا سکیں گے۔ سب نے مراد خان کی اس تجویز کو پسند کیا۔ اسکندر علی نے پوچھا اس آپریشن میں ہمیں تھوڑا بہت اسلحہ اپنے ساتھ ضرور لے جانا پڑے گا؟ مراد خان نے کہا اسلحہ تو ضرور لے جائیں گے، ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ اسلحہ استعمال نہ کرنا پڑے۔ ہم کمانڈو چاقو سے اپنا راستہ صاف کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن احتیاط کے طور پر اسلحہ ضرور اپنے پاس رکھیں گے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک مجاہد 6 ہینڈ گرنیڈ بھی ساتھ لے جائے گا۔ اگر وہاں مقابلہ شروع ہو گیا تو دستی بم ہمارے بہت کام آئیں گے۔ ہاشم خان کہنے لگا
اس کے علاوہ ہمیں ایک مضبوط رسی بھی ساتھ لے جانی ہوگی جس کے ذریعے ہم ٹارچر سینٹر کی دیوار پر چڑھ سکیں۔ وہ تو ضرور لے جائیں گے، مراد خان بولا۔ پھر اس نے ہاشم خان سے مخاطب ہو کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ جمعرات کو عمران کو یہ خفیہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ ہم ہفتے کی رات اسے نکال کر لے جانے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ تیار رہے۔ اس کے لیے تمہیں کل کسی وقت کمال بیگ سے مل کر اسے یہاں بلانا ہوگا تاکہ ہم اسے عمران کے نام رکا لکھ کر دے دیں۔ ہاشم خان نے کہا، میں صبح صبح اس کے گھر جا کر یہ پیغام پہنچا دوں گا۔ وہ کل رات کو ہماری کمین گاہ میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد یہ تینوں مجاہد بھی سونے کے لیے چل دیے۔ ہاشم خان صبح صبح اٹھ کر سیدھا کمال بیگ کے گھر گیا اور اسے رات کو کسی وقت خفیہ کمین گاہ میں آنے کی تاکید کر کے واپس آ گیا اور مراد خان کو بتا دیا کہ کمال بیگ رات کو کسی وقت پہنچ جائے گا۔ مراد خان نے کہا، ہمیں عمران کے نام بڑا مختصر رکا لکھنا ہوگا اور یہ تحریر خفیہ الفاظ میں ہوگی تاکہ اگر یہ خط دشمن کے ہاتھ بھی لگ جائے تو وہ کچھ نہ سمجھ سکے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ہاشم خان بولا، ہمیں اپنے خفیہ کوڈ میں یہ خط لکھنا چاہیے۔ عمران اپنے خفیہ کوڈ سے واقف ہے۔ اسکندر علی بھی وہاں آ گیا۔ مراد خان نے اسکندر سے کہا، سفید کاغذ کا ایک چھوٹا ٹکڑا رجسٹر میں سے کاٹ کر لاؤ۔ اسکندر اسی لمحے کوٹھڑی میں گیا اور رجسٹر میں سے کاغذ کی ایک پرچی کاٹ کر لے آیا۔ مراد خان نے پنسل سے اس پر خفیہ کوڈ کی 2 سطریں لکھی اور ہاشم اور اسکندر کو دکھائی۔ میرا خیال ہے اتنے الفاظ ہی ٹھیک رہیں گے۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ ہم ہفتے کی رات کو 1 بجے کے بعد تمہیں نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، تیار رہنا۔ یہ تحریر الفاظ کی شکل میں نہیں بلکہ اردو کے ہندسوں کی شکل میں تھی۔ یہ ان لوگوں کا اپنا خفیہ کوڈ تھا جس سے عمران اچھی طرح واقف تھا۔ ہاشم خان بولا، ٹھیک ہے، اتنی تحریر کافی ہے۔ مراد خان نے کاغذ کی پرچی کو اچھی طرح سے طے کر کے اپنی واسکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ رات کو کوئی 9:30 بجے کے قریب کمال بیگ آ گیا۔ مراد خان نے اسے خفیہ کوڈ والی پرچی دیتے ہوئے کہا، چچا، اس میں عمران کے نام خفیہ کوڈ میں یہ پیغام ہے کہ ہم ہفتے کی رات کو ٹارچر سینٹر پر شب خون مار کر اسے چھڑانے آ رہے ہیں۔ کمال بیگ نے پرچی کھول کر اس پر لکھے ہوئے ہندسوں کو غور سے دیکھا اور پھر طے کر کے اپنی صدری کی جیب میں رکھ لیا اور مراد خان سے کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے ہفتے کی رات کو ٹارچر سینٹر پر حملہ کرنے کا پروگرام طے کر لیا ہے۔ بالکل طے کر لیا ہے، مراد خان بولا۔ چچا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کمال بیگ نے نفی میں سر ہلا کر کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیں کہ آپ کس طرف سے احاطے میں داخل ہوں گے۔ مراد خان نے ہاشم خان کی طرف دیکھا۔ ہاشم خان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے یہ بات بتانے سے منع کر دیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ انہیں کمال بیگ پر بھروسہ نہیں تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ بات اصل میں یہ تھی کہ وہ اس راز کو اپنے 3 آدمیوں کے علاوہ اور کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی خفیہ کمانڈو ٹریننگ کا ایک حصہ تھا۔ مراد خان نے کمال بیگ سے کہا، چچا، ابھی یہ ہم نے طے نہیں کیا۔ آج یا کل رات کو موقع پر جا کر 4 دیواری کا مشاہدہ کریں گے۔ اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس طرف سے 4 دیواری کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ بہرحال تم یہ پیغام جس طرح بھی ہو سکے عمران کو پہنچا دینا۔ یہ خط تو میں اسے پہنچا دوں گا، کمال بیگ نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ ایک بات یاد رکھنا کہ عمران کی کوٹھڑی جنوبی کی تار میں دائیں جانب سے تیسری ہے اور 2 سنتری رات کو کوٹھڑی کی درمیانی رازداری میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ رات کے وقت کوٹھڑیوں پر تو تالا لگا دیا جاتا ہوگا؟ اسکندر نے کمال بیگ سے پوچھا۔ اس نے جواب میں کہا، تالا تو ان کوٹھڑیوں پر دن کے وقت بھی لگا رہتا ہے۔ یہ کافی مضبوط تالا ہوتا ہے، تم اسے کیسے کھولو گے؟ مراد خان نے ہاشم خان کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہاشم خان ہر قسم کے تالا کھولنے کا ماہر ہے۔ کمال بیگ بولا، میرا نہیں خیال کہ ہاشم خان سے وہ تالا کھل سکے گا۔ وہ دیسی حیدرآبادی تالا ہے اور اس میں پیچ دار چابی ڈالی جاتی ہے۔ مراد خان نے کہا، ہم کسی نہ کسی طرح تالا کھول لیں گے، نہ کھولا گیا تو اسے توڑ دیں گے۔ اس کی فکر نہ کرو، بس کسی نہ کسی طرح یہ رکا عمران کو دے دینا، باقی ہم خود سنبھال لیں گے۔ یہ پہنچ جائے گا۔ اور کوئی بات؟ کمال بیگ نے کہا۔ مراد خان بولا، چچا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ کمال بیگ کہنے لگا، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اس میں شکریہ کی کیا ضرورت ہے؟ کمال بیگ عمران کے نام خط لے کر اپنے گھر آ گیا۔ رات کو بھی وہ سوچتا رہا کہ خط وہ عمران کو کیسے پہنچا سکے گا، کیونکہ اپنے انچارج ڈاکٹر محتا کی اجازت کے بغیر وہ مجرم کی کوٹھڑی میں نہیں جا سکتا تھا۔ کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی اور وہ سو گیا۔